رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام قسم کی تعریف ہے جس نے ہمیں اپنے کلام کے لیے چنا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ چنتا تو پتہ نہیں ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے اور پتہ نہیں کتنی گمراہی میں ہوتے۔ یہ اس کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کو پڑھنے کے لیے چنا، اس لیے چنا کہ ہم دیکھیں وہ ہم سے کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ اور کسی کا آپ کو چن لینا محبت کی علامت ہی ہوا کرتا ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر بھی رحم کرے جو کہیں نہ کہیں ہم سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں، جس عمر کے حصے میں وہ ہم سے اپنی ذات کے لیے بہت سے فائدے لے سکتے تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ ہمیں دین کے راستے پہ لگا سکے۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الشعراء پارہ 19۔ کل کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو لوگ آخرت میں ناکام ہوں گے ان کے کچھ پچھتاوے ہوں گے، کچھ حسرت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈیمانڈ کریں گے ہمیں دوبارہ واپس بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر کیا کہتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ابھی آج ان کے پاس موقع ہے، ابھی ان کو سمجھ آ گئی، لیکن ان میں سے اکثریت اپنی اصلاح نہیں کرے گی۔ اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کل جتنا آپ لوگوں نے پڑھا تھا، کتنے لوگوں نے اس پر سوچا یا کتنے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے عمل کیا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک اس کو یاد رکھ پائے، پڑھا اور بلا دیا۔ دو کانوں کا سب سے زیادہ صحیح استعمال ایک انسان کرتا ہے، ایک سے سن کے دوسرے سے نکال دو، ضرورت ہی نہیں اس کو دماغ میں ٹھہراؤ یا اس کے بارے میں سوچو۔ بہرحال اس کے بعد آگے اب آیا 105 سے نوح علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ ہوگا۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کا تقریباً ایک حصہ، بہت زیادہ حصہ انبیاء کے واقعات پر مشتمل ہے، اور اب ہم انشاءاللہ قوم نوح کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلا دیا۔ قوم نوح، اس سے ہمیں کیا سبق ملے گا؟ ہر نبی کا ایک اپنا انداز ہے اور قوم کا ایک اپنا انداز ہے، قوم کا ایک الگ جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی انسان کی بات کیوں نہیں بتاتے؟ مثلا صرف ابراہیم علیہ السلام یا صرف کوئی ایک خاص نبی نہ، ہماری زندگی میں مختلف طرح کے حالات آتے ہیں۔ کسی کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کچھ سیکھنے کو ملے گا، سب کو ملتا ہے لیکن زیادہ تر۔ کسی کو نوح علیہ السلام کے واقعے سے زیادہ سیکھنے کو ملے گا، اور ہر نبی کے واقعے سے ہمیں ایک الگ چیز سیکھنے کو ملتی ہے جو اس میں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام میں تو قربانی بہت زیادہ دے رہے ہیں، اس کے علاوہ ایوب علیہ السلام میں تو صبر بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور نوح علیہ السلام دین کے راستے میں آنے والی مشکلات اور لوگوں کی بے پرواہی پر جو رویہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا بھی قصہ لے کے آئے۔ اب اس میں بھی توحید کی بات آپ زیادہ دیکھیں گے، کیونکہ سب سے پہلا کام ہے لوگوں کی توحید ٹھیک کروانا۔
اگر آپ سمجھتے ہیں مثلاً میں توحید کے اوپر بات کرتی ہوں تو تھوڑے لوگ سننے کو ہوں گے، اٹس اوکے، سنوانا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ کیا نوح علیہ السلام خود آج ہمیں سنا رہے ہیں؟ نہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی کہی ہوئی بات ہم تک پہنچائی. صحیح، ان کے الفاظ آج ہم پڑھتے ہیں. کس نے زندہ رکھے وہ الفاظ؟ اللہ رب العالمین نے. حالانکہ اتنے سال گزر چکے ہیں، عام لوگوں میں سنے کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا بہترین ذکر کیا. تو نام اور باقی تمام چیزیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. آپ کا کام ہے کہ آپ حق بات آگے پہنچائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی توحید کو ٹھیک کرنا چاہیے. ابھی نہیں تو پھر کب؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جھٹلا دیا. تکذیب کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو جان لینے کے بعد، حق بات معلوم ہو جانے کے بعد اس کو جھٹلا دینا، ریجیکٹ کر دینا، میں نہیں مانتی. یہ ہے تکذیب کرنا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرسلین کا لفظ استعمال کیا. نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک تو ہمیں وہ پتہ ہے نا کہ نبی وہ کہ جن کو نئی شریعت نہیں ملتی، جبکہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت بھی ساتھ میں دی جاتی ہے. ایک اور بڑا فرق یہ ہے، اگر آپ پوری قوم نبی کی بات کو نہ مانے تو ہو سکتا ہے اس پر عذاب نہ آئے، لیکن اگر ایک رسول آ کر دعوت کا کام کر رہا ہے اور پوری قوم اس کو جھٹلا دے تو اس قوم پر پھر عذاب آتا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے نبی اور رسول میں. اگر آپ رسول کو جھٹلاتے ہیں جو کہ نئی شریعت بھی لے کر کے آیا ہے، خاص آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، اور پوری قوم اس پر جمع ہو جائے تو پوری قوم پر وبال آتا ہے. جیسے ہم یہاں پہ جتنے رسولوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو رسول بنا کے بھیجے گئے، جن کو شریعت بھی دی گئی صحیفوں کی شکل میں یا کسی کتاب کی شکل میں، جب لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو ان پر عذاب آیا. صحیح. لہٰذا داعی دین کو چاہیے کہ وہ نوح علیہ السلام کے قصے کو بہت زیادہ غور سے سنیں. انشاءاللہ ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ بھائی کیوں کہا؟ ہر نبی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام اپنی قوم ہی میں سے تھے، اس وجہ سے ان کو ان کا بھائی کہہ کر پکارا گیا. ایک طرح سے یہ اپنائیت کا بھی لفظ ہے کہ ہم دونوں میں کیا فرق ہے، میں تو آپ کے بھائی کی طرح ہوں. صحیح. اب نوح علیہ السلام ان کو تقوی کی تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خوف اختیار کرو. تقوی کا کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کا ڈر ہر کسی میں ہونا چاہیے. اللہ کا ڈر وہ کام کرواتا ہے جو کوئی اور چیز نہیں کروا سکتی. صحیح. اس وجہ سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اسے تلقین کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور ہر نیکی کی بنیاد بھی تقوی ہے. لیکن دوسرا کیوں یہ کہا؟ دوسرا کیا اس کی ریزن ہو سکتی ہے؟ داعی دین کبھی بھی لوگوں کو اپنا ڈر نہیں ڈالے، اور نہ ہی کسی اور چیز کا، کسی درخت کا، کسی قبر کا، کسی بت کا، کسی مردے کا، کسی جگہ کا، ورنہ یہ شرک ہوگا جو آج ہمیں مزاروں پر، درباروں پر سر عام دیکھنے کو ملتا ہے. فلاں شخص کو برا بھلا نہ کہو، تمہارا نقصان ہو جائے گا. اللہ کے بندے، وہ شخص اتنا تمہارے اوپر اس کا ڈر غالب ہے کہ تمہاری آخرت کھا گیا، اور کیا کھائے گا وہ، اور کیا نقصان پہنچائے گا وہ تمہیں. داعی دین کبھی بھی وہ نہیں ہوتا جو کہتے آؤ اس سے محبت کرو حالانکہ وہ غیر اللہ ہے، جو کہتے آؤ اس سے ڈرو حالانکہ وہ غیر اللہ ہے.
داعی دین کے کام کے خلاف ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کا حکم دے. یہی سے فساد شروع ہوتا ہے جو انسان کے تمام اعمال اور اخلاقیات کا بیڑا غرق کرتا ہے. جب ہم اسے اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈراتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں کہیں سے پڑھ کے جاتی ہوں تو کیا میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں جا کر اس انسان کے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں اور بولوں اس کو کبھی بھی برا بلا نہ کہنا ورنہ تم پہ کوئی آفت آ جائے گی، اور حتیٰ کہ اس کو یہ بھی نہ کہنا کہ وہ غلط ہے کیونکہ اس کی دعائیں بہت جلدی سنی جاتی ہیں. فرق کرتے ہیں ہم لوگ، میں اور آپ. اللہ کے ہاں کون کتنا ہے، کیسا ہے، کس کا کیا مقام ہے، کس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، یہ وہی جانتا ہے. ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم آ کر یہ چیزیں لوگوں کو بتاتے پھریں. اگر کوئی شخص دین کے نام پر آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، چھوڑ دیں اس شخص کو. وہ داعی دین نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، کس چیز کی تبلیغ کر رہا ہے. جب بھی دین کا کام کریں فرسٹ آف آل اللہ تعالی کا ڈر دلوائیں. اور ایون کہ بچوں کو بھی، ہم بچوں کو بھی بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کسی اور انسان کا، کسی شخص کا ڈر ڈالتے ہیں. وہ ٹھیک نہیں ہے. جب تک وہ انسان اس کے سامنے ہوگا وہ سدھرا رہے گا. جو ہی وہ انسان غائب ہوا اس کا ایمان اور سارا کچھ غائب ہو جائے گا. اچھا، یہاں سے ایک اور بات بھی ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں ڈرانا نہیں چاہیے. علماء تو پتہ نہیں کیسے ہیں، جہنم کی وعیدیں سناتے ہیں اور ہر وقت بس ڈر کا ماحول بنایا ہوتا ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں تقوی کی آیات کتنی زیادہ ہیں، کتنی بار حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ تمہیں واقعی میں ڈرنا چاہیے. تم نہیں ڈرو گے تو کام خراب ہوگا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے. آگے فرمایا انی لکم رسول امین. اچھا سنو، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا ایمانت دار رسول ہوں، یعنی رسول بھی ہوں اور امین بھی ہوں. نوح علیہ السلام نے اپنے بارے میں تھوڑی سی بات کی، ان کو اپنا تھوڑا سا تعارف کروایا. ایک تو یہ کہ میں ایمانت دار ہوں اور دوسرا یہ کہ میں رسول ہوں. ایک داعی دین کے لیے درست ہے کہ وہ اپنا تھوڑا بہت بامقصد اور مختصر تعارف کروا دے، صحیح، تاکہ اگر کوئی اس سے سیکھنا چاہتا ہے اس کا اعتماد اور زیادہ بڑھ جائے کہ میں کس شخص سے سیکھ رہا ہوں، آیا یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. صحیح. لیکن زیادہ تر اپنی تعریفوں سے بچیں. نوح علیہ السلام نے اپنا بہت مختصر سا تعارف کروایا جتنا ان کو بتانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ میرا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور میں اپنی زندگی میں کیسا ہوں اور یہ اور وہ. نہ، جتنا ان سے ریلیٹڈ ہے اتنا ہی کروایا، باقی کرنے سے گریز کرنا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہر داعی دین میں 2 خصوصیات ہونی چاہیے جو یہاں پر نوح علیہ السلام نے بتائی ہیں. اگر آپ میں سے کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ میں دین کا کام کروں تو ان 2 خصوصیات کو اپنے اندر ضرور شامل کرے. پہلی، جو بھی بتائے اللہ تعالی کے بتائے ہوئے علم میں سے بتائے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر ادھر کی بات کرنا، بس لوگوں کو موٹیویشن دے دینا، اس کا زیادہ اثر ہوگا. آپ ٹھیک ہے، ان کو موٹیویشن بھی چاہیے، آپ دیجئے، اپنے الفاظ کے ذریعے ان کو تسلی دیجئے، لیکن وہ ان کے دماغ میں رہیں گے نہیں. کچھ ٹائم کے لیے تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے، دیکھو فلاں نے ایسی بات کی جو آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا. لیکن نہیں، اس کا اس پر، ان لوگوں پر اثر نہیں ہوگا. ہاں، تھوڑی دیر کے لیے وہ متاثر ہوں گے لیکن دائمی اثر نہیں رہے گا. وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے ہوگا. اگر آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے دوسرے کو تھوڑی تسلی ملتی ہے یا وہ واہ واہ کر کے چلا جاتا ہے تو وہ ایک اور چیز ہے. ہمارا کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو صحیح دین کا رستہ دکھانا. صحیح دین ہے کیا؟ ان کے سامنے صحیح دین رکھنا. دیکھو یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے. ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے تو بہت مل جائیں گے.
اصل میں اگر کوئی واقعی میں کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ جیسے رسول ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے میں سے، جو علم ہے اسی میں سے آگے پہنچاتے ہیں. تمہارے پاس بھی جو اللہ کا دیا ہوا علم ہے خالص اور خاص، اس میں سے لوگوں کو بتاؤ. میرا خود پہلے یہی نظریہ ہوتا تھا کہ بس ٹھیک ہے، لوگوں کو بس باتیں سنا دو اور ان کو تھوڑی بہت تسلی دے دو اور بس وہ ایموشنل ہو جائیں تو کافی ہے. نا، یہ کافی نہیں ہے. اصل کام ہی قرآن و حدیث کے ذریعے ہوگا. آپ ان کو بتائیں کہ اس میں کیا ہے. جب ہم اللہ تعالی کے علم سے ہٹ کے کوئی اور بات کرنا شروع کرتے ہیں، وہیں سے فساد اور فرقہ واریت جنم لیتی ہے. آج آپ دیکھیں ہم سب نے کیا کیا ہوا ہے، اپنا اپنا نصاب الگ کر لیا ہے. ایک جامعہ میں صرف اتنا پڑھایا جاتا ہے، دوسرے میں صرف اتنا پڑھایا جاتا ہے، تیسرے میں صرف اتنا پڑھایا جاتا ہے. حالانکہ قرآن اور حدیث اور توحید یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں. سارا کیوں نہیں پڑھاتے؟ یہ آپ خیانت کرتے ہیں. یہ پھر آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے نہیں بتا رہے، یہ پھر آپ اپنے کسی خاص امام کی کتاب میں سے پڑھا رہے ہیں کہ بس جی انہوں نے یہ مسائل اخذ کیے لہٰذا یہی لوگوں کو پڑھا دو. نہ حدیث پڑھانے کی ضرورت ہے، نہ قرآن پڑھانے کی ضرورت ہے. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ کا کام نہیں ہے. یہ دعویٰ کا کام کرنا ہے تو پورا قرآن ان کے سامنے رکھو، چاہے تم کسی بھی مسلک سے ہو. ساری احادیث ان کے سامنے رکھو، چاہے تم کسی بھی مسلک سے ہو. اگر آج ہمیں مکمل نصاب پڑھانا شروع کر دیا جائے تو کہیں پہ کوئی مسئلہ نہ رہے. مسئلہ سارا اسی وجہ سے ہم نے اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. اب دوسرا یہاں پہ جو کہا گیا وہ کیا ہے؟ امین بننے کے بارے میں. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ اسے 2-3 طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا باقی معاملات میں بھی. دوسرا، جو اللہ نے کہا ہے میں تمہیں وہ سب بتاؤں گا، اس میں چاہے تمہاری غلطی ہی کیوں نہ واضح ہو رہی ہو. جو اللہ نے کہا ہے سارا علم تم کو دوں گا، نہ کم نہ زیادہ. نہ صرف یہ کہ جتنا تمہاری پسند کا ہے، یہ تو امانت داری کے خلاف ہوا. آج آپ اگر بالفرض دیکھیں، ضرورت ہے حکومتی لیول پہ بھی، سیاست میں بھی، یعنی بڑے بڑے عہدوں پر بھی ایسے لوگوں کی جو دین پڑھے لکھے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک لے کے جاتا ہے، مثلا ایک تو حکومت کی بات ہوگی، دوسری آپ کسی اسکول میں ایز اے ٹیچر کام کرتے ہیں، کسی اسکول کے پرنسپل ہیں، کسی ادارے کے ہیڈ ہیں. اب آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ امین بنیں، جو اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں اسی کے مطابق نظام قائم کریں، ورنہ آپ امین نہیں ہیں. آپ نے اپنی بھی پسند کا لیا، صرف جو آپ کو پسند تھا، اور آپ نے لوگوں کو بھی اتنا ہی دیا جتنا ان کی پسند کا تھا، بس خلاص، باقی سارا کچھ اپنی مرضی کا. یہ امانت داری نہیں ہے. دیکھیں نوح علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا، بھائی ہو تم میرے لیکن میں امین ہوں. مجھ سے یہ امید قطعاً نہ رکھنا کہ میں تمہارے سامنے تمہارا دفاع کروں گا یا کوئی ایسی بات کرنے سے میں پرہیز کروں گا کہ جس میں تمہاری غلطی نظر آ رہی ہو. لیکن اللہ نے تو مجھے کہا ہے کہ میں تم تک پہنچاؤں، تو میں تمہیں بتاؤں گا، میں اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کروں گا. اگر آپ بھی دعویٰ کا کام کرتے ہیں تو لوگوں کو ڈرانا بھی پڑے گا، ان کو خوشخبری بھی دینی پڑے گی. اگر آپ صرف خوشخبریاں دیتے پھرتے ہیں تو پھر ذرا اپنی خیر منائیں. یہ آدھا دین ہوگا، پھر مکمل دین ان تک پہنچائیں. تو بہرحال نوح علیہ السلام نے سٹارٹنگ میں ہی سارا کچھ کلیئر کر دیا. دیکھو بھائی میں تو پوری بات پہنچاؤں گا. اور کیوں ہمارے اندر کیوں یہ جرت نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے. جہاں کسی نے کہا کہ آپ یہاں سے یہ تھوڑا سے معاملے میں ذرا نرمی اختیار کریں تو ساری نرمی ہماری ادھر ہی نکلتی ہے. ہم ان کے سارے اصول مان لیتے ہیں حالانکہ وہ غلط ہے. تو پھر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. امین بنے، کہیں بھی جائیں امین بنے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جیسا ہے صحیح مکمل لوگوں تک پہنچائیں. اب اس کی بات کیا ہے؟ فرمایا فاتقوا اللہ
وَأَطِیعُونِی، نون کے نیچے جو زیر ہے وہ یا کا معنی دے گی، یعنی میری اطاعت کرو۔ بس دیکھو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے، یعنی میں تمہیں جو ایمان باللہ اور شرک نہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں اس میں تم میری اطاعت کرو۔ دوبارہ یہاں پر انہوں نے حکم دیا کہ اللہ تعالی سے ڈرو، لیکن یہاں صرف ڈرنے کی بات نہیں کی، وَأَطِیعُونِی، میری اطاعت کرو، اپنی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ تقوی ہوگا تو ہی نبی کی بات مانیں گے، اور دیکھیں جب تک اللہ کا ڈر نہ آئے نا آپ اس کے بھیجے ہوئے کی بات نہیں مانیں گے۔ اس کی مثال آپ کیسے سمجھیں؟ مثلا والدہ نے بولا بہن کو یا بھائی کو کہ جا کر چھوٹے بہن بھائی کو بولو ایسا کرے، مجھے ڈر بہن بھائی سے نہیں لگے گا، اگر میں اپنی والدہ سے ڈرتی ہوئی تو ہی میں اس کی بات مانوں گی۔ پتہ ہے کہ اچھا والدہ نے بولا ہے، ڈانٹ پڑے گی، بعد میں مار پڑے گی۔ اسی طرح اگر اللہ تعالی کا ڈر نہ ہو تو پھر اس نے جو ہماری طرف بھیجا ہوتا ہے نا ہم اس کی تعلیمات کو ٹھکرا دیتے ہیں، ہم اس کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں میرے لیے میرے بہن بھائی یا ایون کہ اگر میرے ہم عمر ہیں تو میری ان کی نظر میں کیا کوئی خاص ویلیو نہیں ہوگی، میں کہوں گی آپ کون ہے کہ میں آپ کی بات مانوں، لیکن جب پتہ چلے گا اچھا کسی بڑے نے کہا ہے، ٹیچر نے کہا ہے تو میں بات مان لوں گی۔ رسول بھی چونکہ ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں، ظاہراً اپنی جیسے انسان کی بات ماننا بہت مشکل ہے۔ جب یہ ڈر ہو کہ اچھا اللہ نے کہا ہے تو بندہ مانتا ہے، اور عموماً ہمیں ایسے لوگ پسند بھی نہیں ہوتے جو ہم سے رولز فالو کرواتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو پڑھا رہا ہوتا ہے نا وہ ہمیں بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے، باجی کتنا اچھا بولتی ہیں، باجی کیسا پیارا بولتی ہیں، اور جو انچارجز وغیرہ ہوں وہ ہمیں کیوں اچھی نہیں لگتی؟ کیونکہ وہ ہم سے فالو کرواتی ہیں وہ سارا کچھ جو پڑھا ہوتا ہے، اچھے سے بیٹھو، باتیں نہیں کرو، غیبت نہیں کرو، ٹائم ضائع نہیں کرو، اپنا لیسن پڑھو، اسی لیے ہمیں وہ بری لگتی ہیں معاذ اللہ۔ یہ اصول ہے، جو آ کر کے آپ سے کہے گا کہ اس طریقے کے مطابق زندگی گزارو وہ ہمیں برا لگے گا، جو صرف آ کے لیکچر دے دے سنا دے وہ تو ہمیں اچھا لگے گا، ہم تو اس کے فین ہوں گے، ہمیں تو اس کا آٹوگراف بھی چاہیے ہوگا۔ لیکن اصل تو یہ ہے کہ آپ پھر اس کی بات بھی مانیں۔ رسول کی بات ماننا دراصل اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے، کیونکہ اللہ نے ہی اسے بھیجا ہے، اور اطاعت کہتے ہیں دل کی خوشی کے ساتھ کسی کی بات ماننا، خوشی خوشی قبول کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے، ہمارے لیے اس میں بہترین سبق ہیں، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، لہذا خوشی خوشی مانو۔ یہ دونوں کام ایٹ اے ٹائم ضروری ہیں، فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں مگر رسول کی بات نہیں مانتا تو وہ جھوٹا شخص ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تقوی سے خالی دل جیسے روح سے خالی جسم، بیکار فضول کسی نہ کام کا تقوی بھی ہو اور نبی کی اطاعت بھی ہو۔ آپ جب دین کا کام کریں تو زیادہ بات تقوی پر کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول کی اطاعت کرنے پر کریں، سب سے زیادہ ان کو اوپر رکھیں۔ اس کے بعد باقی اگر کسی نے اجتہاد وغیرہ کیا ہے، کوئی مجتہد ہے تو آپ اس کی بات کو ویلیو دے سکتے ہیں، یعنی کسی نے کوئی مسئلہ اخذ کر کے بتایا کہ اس میں آپ یہ کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کسی عام انسان کو وہ مقام دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہیے، معاذ اللہ۔ اب یہاں سے ایک اور پہلو بھی سمجھ آتا ہے، داعی دین جب دین کا کام کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا جو میں کہوں وہ کرو، نہ، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اس کو فالو کرواتا ہے۔ اب بالفرض آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں اور آپ ایسے اصول لے آئیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو یہ غلط ہے۔ آپ کو وہی فالو کروانے ہوں گے رولز جو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی دیے ہیں۔
اگر اس کے علاوہ کوئی اپنی زیادہ بات ماننے کو کہتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو خیر آباد کہہ دیں، بھائی ہم آپ کی اطاعت کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے، ہم نے آپ کو تو نہیں خوش کرنا، اور رسول کی بھی اطاعت ہم نے اس لیے کرنی ہے کیونکہ وہ شریعت لے کر کے آیا ہے، وہ اصل میں اللہ کی بات ماننا ہی ہے۔ تو بہرحال اتنی گفتگو کرنے کے بعد اب دیکھیں نوح علیہ السلام کتنے آرام سے بات کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ۔ ہمارا بھی انداز ایسا ہونا چاہیے، تھوڑا ہمبل سا۔ آگے فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ بہت اہم آیت ہے، اور تقریباً مختلف انبیاء کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں یہ آیت آتی ہے۔ تقریباً ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا، کیا میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی اجرت، کوئی بدلہ، کوئی فائدہ، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے۔ یعنی میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، بلکہ اس کا اجر رب العالمین ہی کے ذمے ہے، جو قیامت کو وہ مجھے عطا کرے گا۔ اچھا، دنیا میں زیادہ تر کام کرنے والے کسی لالچ کا شکار ہوتے ہیں، زیادہ تر، ہر کوئی نہیں، زیادہ تر۔ کسی کو مال چاہیے ہوتا ہے، کسی کو شہرت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ فلم انڈسٹری کیسے کام کرتی ہے، ان کو کیا چاہیے؟ پیسہ اور شہرت، صحیح۔ اور اس کے علاوہ باقی بھی جتنے آفس میں اور ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں عورتوں سمیت، کیوں کرتے ہیں؟ پیسے کے لیے، لالچ ہے نا۔ اللہ یہ کہ کچھ لوگ صرف اپنی ضروریات کے لیے کرتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ کوئی کام دیکھیں، کسی کی تعریف کرنا، کسی کی مخالفت کرنا، انسان کو اپنا کوئی فائدہ، کوئی لالچ نظر آتا ہے، اکثر وہ تب ہی اس طرح کے کام کرتا ہے۔ دین کا کام کرنے والے اگر خالص ہوں تو ان کے اندر کوئی لالچ نہیں ہوتا، لیکن ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کو کوئی جنون ہے، معاذ اللہ، اس کو کیا ملتا ہے، ایسا لگتا ہے اس کی روزی روٹی یہاں سے آتی ہے۔ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ چاہیے، یہی وجہ کہ ان کا انداز ایسا ہے۔ اگر بالفرض آپ بڑی باقاعدگی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ جانتے ہیں نا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ کو اپنی آخرت کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ آگے بھیجنا ہوتا ہے۔ خالی ہاتھ تو نہیں بیٹھ سکتی، میں یہاں کام کرنے کے لیے آئی ہوں آخرت کے لیے، تو مجھے کچھ نہ کچھ یہاں سے کما کے آخرت میں بھیجنا پڑتا ہے۔ اگر میں یہاں بیمار ہو کے بیٹھ جاؤں تو آخرت میں تو میری کوئی کمائی نہ ہوئی، پھر ایک دن کا مجھے گھاٹا پڑ جائے گا۔ ہماری تو یہ نیت ہے کہ بھائی میں اگر آج نہیں کماؤں گی تو کوئی اور میرے لیے آگے سامان نہیں بھیجے گا جو مجھے آگے جا کے چاہیے ہوگا خیر سے۔ لیکن لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر نوح علیہ السلام نے کہہ دیا مجھے کوئی لالچ نہیں، کیونکہ ایک بندہ آ کر اتنی بڑی جماعت میں اتنے سرکش لوگوں کے سامنے کیسے دھڑلے سے بات کر رہا ہوتا ہے، پھر لوگوں کو لگتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہے، پھر وہ کہتے ہیں نا میرا تو کوئی فائدہ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے۔ اور طالبات، یہ بے نیازی ایک داعی دین کا سب سے بڑا اور قیمتی ہتھیار ہے، نہ وہ بکتا ہے اور نہ کوئی اسے خرید سکتا ہے، کوئی چاہے بھی تو اسے لالچ نہیں دے سکتا، الحمدللہ۔ اور اگر کوئی دے بھی کوئی اجرت، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی دے رہا ہے کوئی نہیں دے رہا، کیونکہ اس کے لیے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور واللہ یہ ایسا سکون ہے کوئی اس کو محسوس نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کرے اور یہ توفیق دے۔ تو بہرحال نہ وہ بکتے نہ اسے کوئی خرید سکتے۔ اگر دین والے بکنے لگ جائیں تو علم کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، پھر بس مجھے اتنا پیسہ چاہیے، مجھے اتنا پیسہ چاہیے، مجھے اتنا پیسہ چاہیے، وہ چاہے تجوید پڑھانے سے ہو، وہ چاہے تفسیر پڑھانے سے ہو، وہ چاہے کسی اور چیز سے ہو، مجھے صرف پیسہ چاہیے۔ جس کی جو نیت ہوگی قرآن مجید کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، اللہ اسے وہ دے دے گا۔ ہدایت چاہیے، ہدایت ملے گی، مال چاہیے، مال ملے گا، شہرت چاہیے، شہرت ملے گی۔ یہی وجہ کہ جہنم میں سب سے پہلے جن لوگوں کو ڈالا جائے گا، اللہم لا تجعلنا منہم بخیر وعافیت، ان میں ایک قاری ہوگا
اس وجہ سے قرآن پڑھا تاکہ لوگ مجھے قاری کیے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں ٹائٹل مل گیا. یعنی قرآن مجید آپ جس نیت سے پڑھیں گے آپ کو مل جائے گا، آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی. سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں. دین کا داعی لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا، نہ مال، نہ ان کا ساتھ، نہ شہرت، نہ عزت. اس کا عمل ہے اتنا بڑا کہ دنیا میں کوئی شخص اسے اس کا اجر دے ہی نہیں سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اس بندے کو اس کی اجرت دے، جو اس نے بنا کسی کو جانے، بنا کسی سے کچھ کہے، اللہ کی بات اس تک پہنچا دی. اپنے لیے ایک سوال لکھیے اور جائزہ لیجئے، مجھے لوگوں سے کیا چاہیے ان میں سے. کیونکہ داعی دین کی تو ہر امید اللہ سبحانہ و تعالی سے جڑی ہوتی ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے اجرت نہیں لی. ہاں، مال وغیرہ اکٹھا ہوا، وہ کیوں تھا؟ جنگ کے لیے، باقی امور کے لیے. اور اگر بالفرض لینا بھی ہوتا صرف اتنا جس سے امہات المؤمنین کو تھوڑا بہت خرچہ آ جاتا اور بس خلاص. اس کے علاوہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دولتیں اکٹھی کی اور نہ ہی اس کو پسند کیا. اور ویسے بھی اگر دیندار لوگ اجرتیں اکٹھی کرنے میں لگ جائیں تو پھر وہ دین کا کام نہیں کر سکتے. ایک ہی کام آپ ایٹ اے ٹائم کر سکتے ہیں. میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ کوئی اجرت لیں، آپ لے سکتے ہیں. صحیح، میں فی الحال صرف یہاں پہ پیسے کی بات نہیں کر رہی، میں یہاں پہ تمام چیزوں کی بات کر رہی ہوں. شہرت، عزت، نام، ساتھ ایون کے کسی کا کوئی بھی چیز. حتیٰ کہ یہ بھی کہ یہ لوگ میری بات مان لیں اپنی ذات کی خاطر. ہاں، اگر یہ ہو کہ لوگ سیدھے رستے پہ آ جائیں تو اور چیز ہے، لیکن یہ کہ کوئی میری بات کو ریجیکٹ نہ کرے، ایسا تو ہوگا بھائی، بہت بار ہوگا. تو بہرحال یہ بے نیازی آپ کو اپنے اندر لانی پڑے گی. اگر دو ہی کام ہے، آپ اس میں سے ایک کر سکتے ہیں. یا تو آپ دنیا کا کباڑ اکٹھا کرنا شروع کر دیں، یا آپ دین کا کام کریں. واللہ نہیں وقت ہمارے پاس کہ ہم محلات بنائیں، پھر ان کے اوپر اپنا وقت لگائیں، اور پھر بس جو چیزیں مجھے ضرورت کی ہیں وہ کتنی بھی مہنگی ہوں وہ مجھے چاہیے، کیونکہ وہ میرے وسائل میں آتی ہیں اور وہ میں دین کے کام کے لیے استعمال کرتی ہوں. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ کباڑ ہے، کچرا ہے. صحیح، آپ لوگوں کو شاید یہ بات تھوڑی بری لگے، لیکن ایسا ہی ہے. آپ کے جانے کے بعد پتہ نہیں یہ کہاں پڑا ہوگا، اور آئندہ پتہ نہیں کیا نئی نئی چیزیں نکل آئیں، حتیٰ کہ گاڑیاں بھی، اور آپ کی والی کو کوئی پوچھے بھی نہ. بہرحال میں نے خود یہ نوٹ کیا ہے، میں ویسے تو یہ بہت پرسنل بات ہے لیکن چلیں خیر ہے، میں اگر کلاس کے دوران 2 بار، صرف 2 بار، یعنی میں نے ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں ایک بار دیکھا، دوسری بار پھر میں نے نظر ڈالی، فلاں آیا ہے کہ نہیں، وہ بندہ غائب. جب تک میری نگاہیں اس سے نہ پھریں وہ بندہ دوبارہ کلاس میں نہیں آتا. واللہ کیا سسٹم ہے، یہ کیا ہے؟ اخلاص لاؤ، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ دیکھنے کے لیے کون آیا اور کون نہیں؟ قطعاً نہیں. حتیٰ کہ یہاں تک آپ کو خالص کیا جاتا ہے اور الحمدللہ آپ ہو جاتے ہیں. 1-2 دفعہ آپ کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، اس کے بعد بالکل نارمل. میرا مقصد ہے، میرا مقصد کچھ اور ہے، مجھے کچھ اور کرنا ہے. اور واللہ میں بہت حیران ہوتی ہوں اس چیز پہ. پھر سمجھ آتی ہے کہ اخلاص، داعی دین جس چیز پر نظر ٹکائے گا اللہ وہ لے جائے گا. صحیح، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ڈرنے والی چیز ہے، لیکن جو آپ کا کام ہے نا سونے، اس میں آپ کو بہت زیادہ اخلاص چاہیے. اگر آپ کسی ایک جگہ پہ ٹھہر گئے، کسی ایک جگہ پہ آپ کی نظر ٹک گئی تو معاملہ خراب ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کی محبت ہے کہ وہ ہمیں خالص کرنے کے لیے وہ چیزیں ہم سے دور کر دیتے ہیں، وہ نظر آنے بند ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ وہ مال ہو، کوئی انسان ہو، شہرت ہو، عزت ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ نے اس پہ نظر ٹکائی اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے گا، کیونکہ وہ آپ کے اخلاص میں رکاوٹ بن رہا ہے. کسی کو دیکھ کے نہ تو آواز بلند ہو اور نہ ہی پست ہو.
جس کے لیے تم کام کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ کیا لوگ تمہیں دے سکیں گے؟ نہیں، تو مایوس ہوگے. لہذا ایک داعی دین کو 1% علم دوسروں تک پہنچانے کے لیے 10 گنا زیادہ اخلاص چاہیے. 1% علم ہے آپ کے پاس، آگے دینے کے لیے 10 گنا زیادہ آپ کو اخلاص چاہیے، تب آپ آگے وہ دے سکتے ہیں. ورنہ کیوں؟ جس کو اجرت چاہیے ہوگی نا وہ رک جائے گا. صحیح؟ آپ کس کے ہاں ٹھہرتے ہیں؟ جس کے ہاں آپ کو پتا ہوتا ہے مجھے یہاں سے لینا ہے اور یہاں سے مجھے لے کے جانا ہے. جب آپ کو پتا ہے مجھے نہ دائیں کچھ لینا ہے نہ بائیں سے کچھ لینا ہے، پھر آپ سیدھا چلتے جائیں گے. اور اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی تو آپ رک جائیں گے، آگے نہیں بڑھ پائیں گے، کام ہی نہیں ہوگا آپ سے. داعی دین بننا چاہتے ہو، سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص لے کے اور بے نیازی، اور اللہ سے دعا بھی کریں. میں تو بہت کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ میری ضرورت کا بس مجھے دے، جو میرے لیے دین کے کام میں مددگار ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانے ہیں. پھر یہ سارا کس کام کا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے میری ضرورت کا ہی دیں خیر سے، اور دین کے وسائل میں جو بھی آتے ہیں وہ مجھے بہترین دیں. اپنا جائزہ لیجئے، میں جو کام کر رہی ہوں مجھے کس سے کیا چاہیے؟ کیا یہ کہ باجی میری تعریف کر دے، باجی مجھ سے راضی ہو جائے، باجی مجھے دعا دے، باجی پتہ نہیں کیا دے؟ کچھ نہیں دے سکتے. نہ ایک استاد شاگردوں کو کچھ دے سکتے ہیں سوائے علم کے، وہ بھی جتنا اللہ چاہے، اور نہ ہی شاگرد استاد کو کچھ بھی دے سکتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ اس علم کی قدر کریں. ایک داعی دین لوگوں کو صرف اللہ کی طرف دعوت دے سکتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ داعی دین کو کیا دے سکتے ہیں کہ اس پر وہ سمیعنا و اطعنا کہہ دیں، بس کام پورا. اور آپ لوگ اپنے پاس اس چیز کو لکھ کے رکھیں، جب آپ لوگ کام کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئے گا خیر سے. مجھے اللہ کے دیدار کے علاوہ، اللہ کے دیدار سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہونا. ایک مومن اللہ تعالی کے دیدار سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یا اللہ چاہیے تو آپ کا دیدار چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے. مجھے وہ چہرہ دیکھنا ہے جس کی خاطر میں نے سارا کام کیا، جس کی خاطر میں نے اپنے اخلاص پہ بہت کام کیا، حالانکہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، جس کی خاطر میں نے اپنے آپ کو سدھارا. وہ جس کو میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن مجھے اس سے ڈر لگتا تھا، وہ جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا دنیا میں لیکن مجھے اس سے انسیت محسوس ہوتی تھی، مجھے اس سے محبت تھی، وہ جس سے دنیا میں میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی لیکن مجھے لگتا تھا کوئی مجھے سن رہا ہے، کوئی مجھے جواب دے رہا ہے. مجھے اس ذات سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہونا، چاہیے تو اس کا دیدار، اور اس کے قریب والا کر. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں مجھے اس کے قریب والا گھر چاہیے. وہ دنیا میں جس کے لیے میں نے بہت سے کام، بہت سے لوگ چھوڑ دیے، کہیں میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں، آج مجھے اس کے قریب والا گھر چاہیے. یہ سب سے بہترین اجرت ہے طالبات جس کی میں اور آپ نیت رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی ہے کل من علیہا فان،
سارا کچھ ختم. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. واللہ بڑی تکلیف دہ بات ہے میرے لیے. اللہ نہ کرے کہ میں کسی ایک خاص انسان، کسی خاص عہدے، کسی خاص تعریف، کسی خاص چیز کی وجہ سے دین کا کام کر رہی ہوں اور مجھے اللہ کے ہاں کچھ نہ ملے. اللہ نہ کرے. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اس چیز سے. اور اگر آپ نے دیکھنا ہو نا آپ کے اندر کتنا اخلاص ہے، تو آپ یہ دیکھیں کیا میرے آس پاس کوئی بھی نہ ہو، مجھے کچھ بھی نہ مل رہا ہو، کیا تب بھی میں اللہ کے دین کا کام کرتی ہوں؟ اگر تو آپ کو اس چیز سے بھی فرق نہیں پڑتا کتنے ویوز ہیں، کتنے لائکس ہیں، کتنے لوگ ہیں، اور آپ اچھے سے اپنا کام کر رہے ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ الحمدللہ آپ کے اندر اخلاص ہے. آپ اس کی خاطر کام کر رہے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو رب العالمین ہے. لہذا ضرورت ہی نہیں کوئی اور دیکھے. جس کو دکھانے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. اب آپ خود دیکھ لیجئے آپ کو کس سے اجرت لینی ہے، لوگوں سے یا پھر رب العالمین سے. اب یہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا ہمیں وہ جواب نہیں مل رہا، اتنے سال ہو گئے ابھی تک مجھے کچھ نہیں ملا. اللہ کے بندو انبیاء کو دیکھو، نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے ہیں، اینڈ پہ صرف 80 یا اس سے بھی کم لوگ تھے ان کے پاس، صرف اپنے گھر کے بھی پورے بندے نہیں تھے ان کے پاس. تو آپ کیا چیزیں، آپ نے کتنا عرصہ کام کیا ہے؟ اس چیز کو چھوڑ دو کہ میں جو پڑھاتی ہوں اس کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں. یہ چیز دیکھنے والی ہے ہی نہیں. میں نے کر دیا، اللہ کا کام ہے. جس کو چاہے جب مرضی سنوائے، جب تک مرضی سنوائے. صحیح، یہ اللہ کا کام ہے. آگے مزید فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو. یہ تاکید کے طور پہ بھی ہے، دوبارہ یہ آیت لے کر کے آئے اور الگ الگ سبب کی بنا پر. پہلے اطاعت کی دعوت ایمانداری کی بنیاد پر تھی، اور اب یہ دعوت اطاعت اس پر تھی کہ مجھے تم سے کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں، مجھے تم سے کچھ نہیں لینا، لہٰذا تم بس اللہ سے ڈرو. مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم اللہ سے ڈر جاؤ. دوبارہ سے تقویٰ کی بات، یعنی میں کچھ نہیں چاہتا، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری یہ والی بات مان لو. دیکھو مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم یہ بات مان لو. تقویٰ کی تلقین بار بار کرنی چاہیے. اور ہاں، اتنی آپ ان لوگوں سے تھوڑی بہت امید رکھ سکتے ہیں، ان کے سامنے اصرار بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ صرف وہ بات مان لیں جو میں کہہ رہی ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کو راضی کرو. اس کے علاوہ مجھے تم سے نہ کچھ چاہیے تھا اور نہ کچھ آئندہ چاہیے. صحیح. اور جب آپ صرف لوگوں کو اللہ کا ڈر دلواتے ہیں، لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر ابھارتے ہیں، تو آپ کا رب آپ کو بھی ایسے ہی نہیں چھوڑتا. وہ آپ کو بے نیاز بھی کر دیتا ہے، طرح طرح سے آپ کو سکھاتا بھی ہے، آپ کے تجربات بھی ہوتے رہتے ہیں. آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پکڑ کے لے کے جا رہا ہے. بعض اوقات میں نہیں جانا چاہتی اس طرف، چلی جاتی ہوں. بعض اوقات نہیں آنا چاہتی، واپس لے آئی جاتی ہوں. ایسے لگتا ہے کوئی پکڑ کے لا رہا ہے. تو کیا تمہارے لیے اجرت کافی نہیں کہ تمہیں اللہ کا ساتھ مل جائے؟ اور جب بھی تم کہیں غلطی کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں روک لے، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا لے، تمہارے لیے آخرت کا سفر آسان کر دے. کیا یہ اجرت کافی نہیں؟ کیا تم اس چیز پر خوش نہیں ہوگے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھے، جو چھپا کے رکھا گیا، اور وہ تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا؟ یقیناً یا رب ہمارے لیے وہ کافی ہے جو تو ہمیں دے. اور لوگ قیصر و کسریٰ کے خزانے بھی دے دیں تو یا رب اس میں نہ ہمارے لیے برکت ہے اور نہ اس میں ہمارے لیے کوئی سکون اور کوئی فائدہ ہے. جو تو ہمیں دے
اسی کو ہمارے لیے کافی بنا دے۔ آج کے سبق میں تقوی کی کافی بات تھی اور ایک اطاعت کی۔ آپ سب اپنا اپنا محاسبہ کیجئے، مستقبل کے داعی ہیں اور ماشاءاللہ کچھ تو ابھی بھی کام کرتے ہیں خیر سے، اپنا اپنا محاسبہ ساتھ ساتھ کیجئے۔ اور آپ دیکھیں انبیاء علیہم السلام کا جب بھی قصہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نئے الفاظ سے بات کرتے ہیں، نئے الفاظ لاتے ہیں، نئے پوائنٹس بتاتے ہیں، تاکہ اب ہم اور نئی چیزیں سیکھیں، کیونکہ اب ہم آگے مرحلے کی طرف جا رہے ہیں نا، اس وجہ سے غور و فکر کریں گے تو آپ کو کچھ سمجھ آ جائے گا، ورنہ بیکار ہے صرف۔ صحیح؟ بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، بہت زیادہ اخلاص سے نوازے۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف رجوع کریں، کسی اور چیز کو زیادہ ویلیو دیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب۔